آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ إنہ کان توابا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وقل الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ بس میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ فضل کرم احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جڑنے اور آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت میں اور آپ جس دور سے، جن گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہو وہ جسم واحد کی طرح ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کی حالت ہونی چاہیے، یا مسلمان کی حالت ہے کہ اس پر کہیں بھی پریشانی آئے تو دوسرے طرف رہنے والا مسلمان پریشان رہتا ہے۔ اور اس دور میں ہمارے وطن عزیز جس پریشانی سے گزر رہا ہے، اس کی عجیب داستانیں ہیں، تصور میں بھی لاتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں بہہ چکی ہیں، نومولود بچے پانیوں سے مل رہے ہیں، نوجوان طاقت رکھنے کے باوجود تیز پانیوں میں بہہ رہے ہیں، اور پھر ضعیف اور کمزور خواتین کا کیا کہنا کہ پانی کا زور اتنا تیز ہے کہ وہ بلند و بالا عمارتوں کو بھی ڈھا رہا ہے، مضبوط عمارتوں کو بھی ڈھا رہا ہے، اور وہ کچے مکان حضرت والا حضرت اقدس عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرکزہ کی برکت سے غالباً 4-5 سال ہم سفر میں رہے ہیں حضرت کی معیت میں، تو ہم نے وہ آبادیاں دیکھی ہیں جہاں اس وقت پانی کھڑا ہے۔ وہ بارش کے زمانے میں وہاں کی سڑکیں اتنی خطرناک ہو جاتی تھیں، بھائی ہاشم صاحب موجود ہیں، کہ گاڑی تیز نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ جب ہم سفر کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی ڈبے میں ڈال کر ہمیں بٹھا دیا اور ہلایا جا رہا ہے، ایسی وہ سڑکیں ہوا کرتی تھیں۔ وہاں کے مکان کتنے کمزور اور کتنے کچے ہوں گے۔ بہرحال ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے۔ اللہ رب العزت اس تکلیف پریشانی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اس صورتحال میں بہہ جانے والے، انتقال کر جانے والوں کو کامل مغفرت فرمائے۔ ان کے مرتبے تو ویسی شہادت والے ہیں کہ پانی کے اندر ڈوب کر ایمان والا اگر چلا جائے تو اخروی طور پر اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ملک عزیز، ملک پاکستان کو جو عظیم نقصان اس سے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، وہ بھی ایک ناقابل بیان چیز ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کامیابی کا راستہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الحمد والناس اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے، اور اسی قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے سورہ روم کی آیتوں کے اندر بھی اور مختلف آیتوں میں بھی کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ میں اتنا گناہ گار ہو چکا تھا، میں اتنا خبیث اور بدبخت ہو چکا تھا
کہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف اپنا رخ کر لوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کر لوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جو دین اسلام مجھے ملا ہے، حاصل ہوا ہے، ماں کی گود سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا کچے مکان میں رہنے والا اور کیا پکے مکان میں رہنے والا، ہر ایک آدمی اپنی منچاہی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے میں مستغرق تھا۔ پہلے لاک ڈاؤن کی صورت میں، کرونا کی صورت میں لاک ڈاؤن کا عذاب آیا، اس میں بھی انسانوں کو عقل نہ آئی، اور اس کے بعد بھی ہم ایسی بہرا روی کی محفلوں میں لگے اور ایسی واحیات تقریبات میں لگے تھے الحفیظ علمان کہ رمضان کی طاق راتوں کو بھی ہم نے اپنی بدعمالیوں سے گندہ کیا۔ تو بہرحال اللہ کا قانون ہے، قرآن ہم جب کھول کے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جہاد کی آیتوں میں تو واضح اعلان کیا ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہیں بنتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ چلنے والے نہیں بنتے ہو، یعنی اللہ کا حکم تمہیں محبوب نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر تمہیں محبوب نہ ہو، تو قرآن نے واضح اعلان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ ٹھہرے رہو اپنے گھروں میں، پھر تم ان قریب اللہ کے عذاب کا مزہ چکو گے۔ یہ عذاب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو مارنے میں مزہ آتا ہے یا اللہ کو تباہی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ عذاب انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور دنیا میں اس جنت کے حاصل کرنے کے اعمال دیے ہیں، ان اعمال کو کرتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لو اور جنت کو بھی قریب قریب تم حاصل کر لو۔ اگر یہ ہوش نہیں آتا تو عبرت کے لیے تمہیں چھوٹے چھوٹے نمونے دیتا رہوں گا۔ یہ جو پانی میں ڈوب گئے، میرے بچوں نے مجھ سے سوال کیا، سر یہ انگریزوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا، یہ یہودیوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا، یہ ہندوستان والے بدھ مذہب پر یا مشرکین پر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ عذاب کا دھارا ہمارے مسلمانوں کے لیے کیوں رہ گیا ہے؟ فلسطین میں ظلم ہو رہا، کشمیر میں ظلم ہو رہا، چیچنیا میں ظلم ہوا، ہر طرف ظلم اور زیادتی مسلمان کے ساتھ ہے، ہر طرف تکلیف اور دکھ مسلمان میں مبتلا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ساری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ کو ماننے والا نہیں ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور 24 گھنٹے کی زندگی قرآن مجید یہ جو قانون کی کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے اس قانون کے تحت زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اگر ہم قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ ایک اسکول میں داخلہ لے رہے ہو اور ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ داخلہ لیا ہے، پھر یونیفارم بھی بنایا ہے، پھر کتابیں بھی خریدی ہیں، لیکن اگر ایک قانون کی خلاف ورزی اسکول میں ہو جائے تو ٹیچر سزا دے دیتا ہے اور بعض دفعہ سخت سزائیں دیتا ہے کہ کلاس سے باہر چلے جاؤ، بلیک بیلٹ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتا تو پھر مجبوراً اسے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے اور وہ 2-3 ضربے ہاتھ پر ضرور لگاتا ہے کہ تم نے یہ قانون کیوں توڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمانوں کو قانون کی کتاب قرآن مجید دیا۔ قرآن مجید آپ کی اور میری زندگی کے لیے ہر شعبے میں کام آنے والا تھا، اسے نہ صرف مجھے اپنی زندگی میں ڈھالنا تھا بلکہ اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی تھی۔ لیکن میں نے اور آپ نے اور ہمارے بہن بھائیوں نے یہ کام کیا کہ اللہ کو مان کر وہ اعمال کیے جو اللہ کے نہیں ماننے والے کر رہے۔ تو یہ یاد رکھیں قاعدہ وہی ہوتا ہے، جو آپ کا ماننے والا ہو تو سزا اسی کو دی جاتی ہے غلطی کرنے پر۔ باہر والے کو پرنسپل بھی پکڑ کے نہیں سزا دے سکتا۔ کسی کو باہر سے پکڑ کر لے کر آؤں اور پرنسپل کہے کہ میں نے تجھے اسکول سے نکال دیا تو پورا اسکول بھی ہنسے گا، اسٹاف بھی ہنسے گا، یا کم از کم لوگ یہ کہیں گے ہیڈ ماسٹر کا دماغ چل گیا، ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ اسی طریقے سے مسلمان اور کافر کی زندگی ہے۔ کافر اللہ کے حکموں پر چلنے کا اقرار کر چکا ہے، مسلمان کا اللہ کے حکموں پر چلنے کا اقرار کر چکا ہے، اور کافر نے ان ساری باتوں سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ جو لوگ ماننے والے ہیں ان سے کہا ہے کہ حکمت تدبیر کے ساتھ قرآن مجید کو ان کے سامنے پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرو۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور جو تمہاری باتوں کو لے لے گا توبہ کر کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے گا۔ کیا مسلمانوں کے فضائل نہیں سنائے گئے تھے کلمے کے کہ 100 سالہ کافر بھی اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ تو مسلمان کو تو کام یہ تھا کہ کلمے والی زندگی پہ عمل کر کے الحم سے والناس تک قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ڈال کر لوگوں کے لیے نمونہ بنتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قصے ہم نے کتابوں میں بند کر کے رکھ دیے یا اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے موبائلوں میں سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ صحابہ کا عمل یہ تھا، اہل بیت کا عمل یہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر یہ کہا کرتے تھے ختم نبوت کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، تو میں بھی تو پوچھوں آج کا مسلمان ختم نبوت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آپ کے پورے کراچی کے اندر قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں، آپ کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آپ کی بدعمالیوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر کے اندر
کیا آ رہا کیا جا رہا اس پر تو نظر ہے، لیکن اس بات پر نظر نہیں ہے کہ میرے پڑوسی نے آج کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں، میرے پڑوسیوں کے بچے نے یہ اعلیٰ قسم کے کپڑے کیوں نہیں پہنے، آج تو عید کا دن تھا اتنے خوبصورت کپڑے میرے بچوں نے پہنے، پڑوسی کے بچے نے کیوں نہیں پہنے، اس پر نظر نہیں ہے، اس چیز پر نظر ہے اس نے 2 منزل بنا لی میں 3 منزل بناؤں گا، اس نے 2 مکان لے لیے میں 4 مکان لوں گا، اس پر توجہ نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو میری اولاد تہجد میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی، وہ 2 پارے پڑھنے والا ہے تو میرا بیٹا 5 پارے پڑھنے والا کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ہی مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دنیا کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا اور دین کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، کہ دین کے معاملے میں تم آگے بڑھنے کی حرص دکھاؤ، لالچ دکھاؤ کہ یہ اگر 2 رکعت پڑھنے والا ہے تو میں 10 رکعت پڑھنے والا بنوں گا، وہ 1 قرآن پڑھنے والا ہے تو میں 2 قرآن پڑھنے والا بنوں گا، یعنی تم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اور جو زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے اس کو امانت سمجھ کر اچھے اعمال کے ساتھ مزین کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ اور جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اور جب تم اگر یہ نہیں کرو گے تو عذابات کا نہ رکنے والا سلسلہ آتا رہے گا۔ 2 سال مجھ سیاہ کار کو یہ گفتگو کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ میں نے سارے موضوعوں کو سائڈ پر رکھا ہوا ہے، میرے پاس یہاں ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ 2 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کا کفر اس طریقے سے گناہ کرنے والا بن جائے کہ وہ کپڑے پہننے کا انکار کر دے، وہ ننگے گھومنے والے بن جائیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن مسلمان نوجوان، مسلمان معاشرہ کسی ایک گناہ کے اوپر مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو اللہ کا عذاب فوراً آ کے رہے گا کہ اجتماعی گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انفرادی گناہوں تک جب تک بات تھی تو اللہ ہدایت کی ہواؤں کو بھی کھول کر رکھا ہوا تھا، آج ہدایت کی ہوائیں بھی رخ موڑ چکی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، ناچ گانے کی محفلوں کو گناہ نہیں سمجھا، دوسرے کا مذاق اڑانے کو گناہ نہیں سمجھا، آج مذاق اڑانے کے لیے ایپ دے دی گئی، نوجوان نسل کو کہا جاتا ہے اس کو دیکھو، اس کے مطابق تم بھی کرو۔ ارے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے، مسلمان کا نقل اتار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت کا اظہار فرمایا ہے اس حرکت سے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفرت کا اظہار فرمایا تو اللہ کا غصہ اور جلال نہیں آئے گا؟ یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کی بدعمالیاں ہیں۔ اللہ نے فتح کے بعد استغفار کرنے کا کہا ہے۔ سورہ نصر کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں فتح کی خوشخبری ہے، اور خوشخبری کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کو یہ پیغام دیا تھا کہ جب تم فتح اور کامیابی اور نصرت تمہارے لیے ہے، اور جب تمہیں نصرت آ پہنچے تو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور استغفار کثرت سے کرنے والا بننا اور توبہ کرنے والے بننا، کہ پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو ہو جائے۔ آج گناہوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا آپ نے اور میں نے، پہلے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کے لیے رونا بند کیا تو اللہ رب العزت کو رونا پسند ہے، وہ آنکھ پسند ہے جو رونے والی ہے۔ جس قدر دل پتھر دل ہوگا ہمارا تو ہم ایمان والے ماننے والے ہیں تو اللہ ہمیں رلا کے ہی چھوڑے گا۔ آج ہمیں صرف رونا ہے کیونکہ بدعمالیاں اتنی ہیں اور دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ بڑی مصیبت جب تک نہ آئے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، پریشانیاں جب تک نہ آئے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ہے کہ کم از کم تمہارا دل تڑپ جائے کسی گناہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، تو ایسی تو حالت ہونی چاہیے تھی۔ آج گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی، کوئی پریشانی کی حالت میں نہیں آتا، اور پھر اللہ کے ذکر کا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ الحفیظ علمان، کہ اللہ کا ذکر صرف ہم نے اس لیے کرنا ہے کاروبار ٹھیک ہو جائے، اللہ کا ذکر ہم نے صرف اس لیے کرنا ہے اولاد ہو جائے، اللہ کا ذکر صرف ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے گھر کی حالت ٹھیک ہو جائے، اللہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ بیٹیوں کے رشتے آ جائیں، اللہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے بچوں کو باہر کی نوکری مل جائے۔ میں نے مانا اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، یقیناً مل سکتی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر قرآن مجید سے پوچھے کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا اس لیے کرنا ہے کہ یہ فخر کی چیز ہے تمہارے اور منافقین کے درمیان، کفار کے درمیان نہیں۔ مسلمانوں میں ایسی جماعت بھی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن کام ان کے دشمنوں والے ہیں، ان کے ملاقاتیں دشمنوں والے ہیں۔ قرآن میں سورہ احزاب نے کہا کہ چھپ چھپ کے تم جو ملاقاتیں کرتے ہو اور اپنے رشتہ داریاں جتلاتے ہو کفار کے ساتھ، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تو یہ اعلانیہ طور پر دیا بھی پہلے ذکر ہے، اعمال میں سب سے پہلے دیے جانے والا جو عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ نماز فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، 13 سالہ زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو اعمال کرنے والا تھا، عمل کرنے والا تھا، وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی اور لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا تھا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے وہ یہی پیغام لے کر جا رہے، صحابہ کو جہاں بھیج رہے وہ یہی پیغام لے کے جا رہے۔ صحابہ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں
ہیں ابھی نماز کا حکم نہیں آیا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں۔ ہم نے اس کلمے کو بھی چھوڑا دیا، ہم نے مسلمان ہونے کے مقصد کو بھی بھلا دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی منہ موڑ لیا۔ میرے بھائیو، اس وقت توبہ کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں جائیں، جس محفل میں بھی جائیں، جس جگہ پر بھی جائیں، چھوڑ دیں سیاست کو، چھوڑ دیں فرقہ واریت کو، چھوڑ دیں مسلک پرستی کو، چھوڑ دیں خاندان کے جھگڑوں کو اور لسانی فسادات کو، صرف ایک ہی موضوع لے کر آئیں۔ اے بھائی، اس وقت میں اور آپ پریشان ہیں، میں اور آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، میں اور آپ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بربادی کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ روکنا ہے تو کام ایک ہی کرنا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ استغفار کی محافل، استغفار کی مجلس کے علاوہ اور کوئی مجلس ہمارے دماغ میں نہ آئے۔ خاندان میں جائیں، برادری میں جائیں، دکان پر جائیں، فیکٹری میں جائیں، جہاں مجتمع ہو جائے، کھانے کے وقت میں، ویسے ہی چائے کے وقت میں، ایک ہی موضوع آپ اپنائیں کہ ہم نے غلطی کی، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، آؤ اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ایک فرد اس بات کی توجہ کر لے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اللہ کو منا لیں، کیونکہ اللہ کے ماننے والے ہم ہیں، تو ہم نے ہی نافرمانی کی ہے تو اللہ بھی روٹھا ہم سے ہی ہے۔ ہم نے تو اللہ کے ساری مخلوقات، ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام دینا تھا، ہم نے اعمال بھی چھوڑ دیے، نبی والی زندگی بھی چھوڑ دی، اور وہ ان انسانوں کو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ ان کے جو بڑے سرکردہ ہیں، جو اپنے مذہب پر پختہ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یہ ساری سازشیں شروع کی ہیں۔ اگر میں اور آپ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے، تو پہلے فتنے ہمارے درمیان نہیں آ سکتے تھے، اور پھر مصیبتیں بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کا عروج پر جانا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، استغفر اللہ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے ساتھ ہے۔ اللہ ساری کا دنیا کو مسلمانوں کے پیروں میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری ماؤں بہنوں، میری یہ عاجزانہ درخواست ہے، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب، مسلسل عذابات کا سلسلہ ہے۔ اسے روکنے کا واحد ذریعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی زبان کو خاموش نہ رہنے دیں، ان سے کہیں 10 منٹ 15 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہیں، اللہ میں اس وقت تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور انتہائی گھٹیا گناہگار بدبخت ہوں، اور آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، ایک مجلس میں بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ۔ میں اور آپ تو کتنے گناہ گار ہیں، تو اللہ کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو روکنے، اسے واپس کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ استغفار کی کثرت ہے۔ یہ بہتے ہوئے بچے اور یہ ننھے بچے، عجیب عجیب منظر آ رہی ہے کہ وہ ماں کا پتہ ہی نہیں چلا اس نے کب بچے کو وہ جنا، اور وہ جنا ہوا بچہ مٹی کے اندر سے نکلا۔ وہ منظر مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا۔ جس نے مجھے ویڈیو دکھائی، میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے یہ کیوں دکھا دیا؟ میں عجیب حال ہے کہ اس کی نال اس کی لٹکی ہوئی ہے، اس کے اندر سانس آ رہی ہے، ماں کا پتہ نہیں کہاں چلے گئی۔ اس سے بڑی عبرت کی چیز اور کیا ہوگی؟ اتنا مضبوط عمارت، وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی مضبوط عمارت، بڑی خرچہ کر کے وہ عمارت بنائی گئی ہے، اتنا زبردست وہ ہوٹل بنایا گیا ہے، پانی کی تیز لہروں نے، آپ غور سے دیکھیں ویڈیو کو، پانی کے اندر جوش ہے، غصہ ہے، ولولہ ہے، صرف سیلاب نہیں ہے۔ سیلاب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا آ جانا، پانی بہہ جانا۔ وہی عمارتیں گرا دی، گھر گرا دیے، پکے مکانات گرا دیے، وہ بند ٹوٹ گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ غصے میں۔ آج ایک حکم پانی کو ملا ہے کہ اس برسنے والے بانی نے ایسا سیلاب طوفان اور سیلاب برپا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ قدرت والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر ہم توبہ کر لیں، اللہ ان ساری مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں مست اور سرسار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آن ہر گھڑی اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ذکر کی محافل مجالس کا بھی یہی مقصد ہے بھائی، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بن جائیں۔ جو زبان کثرت سے ذکر کرنے والی بنے گی وہی اعمال کی طرف جائے گی، بدعمالی کی طرف وہی جاتا ہے جسے اللہ یاد نہ ہو۔
جسے اللہ کا محبوب یاد نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. یہ پڑھتا رہے گا. جب کان میں آواز پڑے گی اللہ اکبر کی, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ دیوانے مستانوں کی طرح, پروانوں کی طرح مسجد کی طرح دوڑے گا. اللہ کا ذکر ہی تو مسئلہ ہے. اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی محافل مجالس حضرت افضل حضرت نور اللہ مرقد عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے, اور شیخ مولانا جاوید الرحمان اختر صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے سرپرستی میں یہ مجالس ذکر ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر ایک مسلمان اللہ کے ذکر میں لگنے والا بن جائے. یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جا کر مساجد کے اندر مجالس ذکر کو زندہ کرنا, صحابہ کی زندگی کو زندہ کرنا, تاکہ میں اور آپ اللہ کے ماننے والے بن جائیں اور ہر آن ہر گھڑی اور ذکر میں مست رہنے کی وجہ سے اعمال کو پختہ کرنے والے بن جائیں, اور یہ عذابات کا سلسلہ رک جائے, تھم جائے. نہ صرف رک جائے, تھم جائے, بلکہ مسلمان ترقیوں کی طرف واپس آ جائے. تو ابھی تھوڑی دیر ذکر جہری کریں گے. گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. سلسلہ سہروردیہ صابریہ کا اور سلسلہ چشتیہ کا مجرب وظائف میں سے, علاج میں سے یہ بہترین علاج ذکر جہری ہے. ہمارے تمام اکابرین کا یہ معمول رہا ہے. جو پائے کے بانیان اکابرین ہیں ہمارے علماء دیوبند کے, ان کا یہ معمول رہا. 12 تسبیح کا ذکر جہری وہ کیا کرتے تھے, چاہے وہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ, مولانا قاسم نانوتوی ہوں, شیخ محمد ذکریہ صاحب ہوں, حسین احمد مدنی صاحب ہوں, جس کا بھی آپ بڑے سے بڑے عالم کا نام لیں گے. اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا, تو ابھی ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ وہ ونور ٹاؤن تشریف لائے تھے اور دفتر میں تشریف فرما تھے, تو اچانک ہمارے قاری شیر خدا صاحب کو کام پڑا, تو وہ اندر آفس میں گئے تو دروازے بند, کھڑکیاں بند, اور مولانا ذکر جہری میں مصروف تھے. ان کے بال چہرے کے اوپر آئے ہوئے تھے, اتنے مست تھے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک بندہ آیا اور سب سامان اٹھا کے چلا گیا. جس کا بھی آپ نام لیں گے ذکر جہری پوری توجہ کے ساتھ اور پوری اخلاص کے ساتھ حضرات کرتے ہوئے ملیں گے. تو یہ ذکر جہری دلوں کو صاف کرنے اور اعمال میں پختگی لانے کا بہترین مجرب وظیفہ ہے. جن حضرات نے لیا ہے مبارک ہے, جنہوں نے نہیں لیا بیعت ہو جائیں, سیکھ لیں, کر لیں. اس سے بہت آسانی اور بہت سکون محسوس ہوتا ہے. تھوڑی دیر ذکر جہری کریں گے. مستورات ذکر جہری نہیں شامل ہوں گی تو وہ نماز کی طرح لا الہ الا اللہ الا اللہ میں پڑھتے رہیں. حضرات جو ہے وہ جہر متوسط کے ساتھ یہ ذکر کریں گے, دیکھا دیکھی کرنے کا نہیں کہا, ابھی یہ سیکھ کر کرنا ہے. فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کو پکارنا ہے اے حاجت روا مشکل کشا پالن ہار. گناہگار سیاہ کار تیری یاد میں لگے ہیں. اے اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے. اے اللہ ہماری مدد کو آ جا. ایسے ضدی بچے کی طرح کہ وہ ماں ماں پکارتا ہے اور ماں کا دل اس کی طرف موم ہو جاتا ہے. اپنے رب خالق کے حقیقی کو کہ اللہ مصیبت پریشانیاں ہیں, مصیبت پریشانیاں ہیں. اے اللہ آ مدد کو آ. اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھوڑی دیر ہر شخص مراقبے میں چلا جائے کہ اللہ گناہگار سیاہ کار اس دل کو گندہ کیا ہے. ہم نے ذکر سے اپنے دل کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے. تصور کریں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی معرفت کا نور ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا اکرم الاکرمین. معاف کر اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما. اے اللہ ملک پاکستان کے مسلمانوں کو معاف فرما. اے اللہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, اتنی بڑی تعداد میں جانوں کا نقصان ہوا ہے. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے سب کی کامل مغفرت. اے اللہ
ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ سارے پاکستان کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ قبول فرما، یا اکرم الاکرمین ہماری توبہ قبول فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم تیرے ہی ماننے والے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ یا ارحم الراحمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس مصیبت پریشانی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جہاں کہیں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، نیک کام ہو رہے ہیں، مجالس ذکر ہو رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جہاد کے نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کاموں کو قبول فرما کر تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین اس سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ بے آسرا بے سر و سامان یا ارحم الراحمین اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ پڑے ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، یا ارحم الراحمین جو لوگ ان کے لیے مدد اور تعاون کر رہے ہیں خوب انہیں جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ خوب جزائے خیر عطا فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دکھ تکلیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان تمام نقشوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین 5 وقت کا نمازی بنا، 5 وقتہ نمازی بنا، اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنے ذکر میں مست اور سرسار رہنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ کیے ہیں اے اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم عزم ارادہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہمیں استقامت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین رحم 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 و کرم فرما، فضل فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ مسلمان پسے چلے جا رہے ہیں، مٹے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کی قوت عطا فرما، یقین کی قوت عطا فرما، یا اللہ سارے پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ہو کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین لسانیت میں پڑھنے سے، فرقہ واریت میں پڑھنے سے، خاندان برادری کے جھگڑوں میں پڑھنے سے ہمیں نجات عطا فرما، یا ارحم الراحمین نجات عطا فرما، یا ارحم الراحمین شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ الغرض کے ہر وہ گناہ جس سے یا ارحم الراحمین تیرا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سارے پاکستان کے مسلمانوں کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نوجوان مسلمانوں کی حفاظت فرما، نوجوان مسلمان بچوں کی اور بچیوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب سے دین کی اعلیٰ محنت کا کام لے لے، یا اللہ یا اکرم الاکرمین ہم سب سے اور ہمارے نسل میں آنے والے ایک ایک فرض کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری اور ایک ایک ہماری نسل میں آنے والے فرد کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین بالخصوص دجال اور دجالی فتنوں سے یا ارحم الراحمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان برادری ہماری نسل میں جو کوئی بھی آنے والا ہے یا ارحم الراحمین سب کی دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین خیر خواہی کے کاموں کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ اس ذکر کی مجلس کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین حافظ صاحب ان کے والد صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس مجلس ذکر کی برکت سے برکت نازل فرما، یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کے دل میں جو تمنا ہے انہیں اپنی مہربانی سے فضل سے کرم سے یا ارحم الراحمین ان نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین کا جو بھی پیارا بیمار ہے اسے صحت و تندرستی عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین کے پیاروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو ان کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ارحم الراحمین سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا ارحم الراحمین ہم سب کو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جانا سب نے ہے، یا ارحم الراحمین کوئی یہاں پر آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، اے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین پورے قرآن کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہر آن ہر گھڑی یا ارحم الراحمین انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا ارحم الراحمین پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، اے اللہ جتنی دعائیں مانگی اور جو مانگنی چاہیے تھی ان سب کو ہمارے حق میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔